الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، چند دنوں میں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا. ذی الحجہ کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک عید مقرر فرمائی ہے، جسے ہم لوگ اپنے عام محاورے میں بقرعید کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کی عید. اللہ نے اس مہینے میں 2 عبادتیں مقرر فرمائی ہیں، ایک ہے قربانی، دوسرے ہے حج. اور ان عبادتوں کے ساتھ اللہ نے یہ عید جوڑی ہے. حج کی عظیم عبادت جو مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے. اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے، جس میں سے ایک رکن حج بیت اللہ ہے، اس شخص کے لیے جو حج کی استطاعت رکھتا ہو. اور حج کے اندر بھی قربانی شامل ہے، حج کے مناسک میں شامل ہے، اور حج کے علاوہ بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو، ان میں سے استطاعت رکھنے والوں کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے. حج اور قربانی کی یہ 2 عبادتیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ سے خاص تعلق رکھتی ہیں، اور گویا یہ عبادتیں ہم کو یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا تعلق ملت ابراہیم سے ہے. اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضرت ابراہیم کی ملت میں پیدا فرمایا. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب ان کی اولاد میں آئے، اور سب نے اپنے کو منسوب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اس لیے ہم ابراہیمی ہیں، اور ابراہیمی ہونے کی حیثیت سے بھی اور محمدی ہونے کی حیثیت سے بھی جو سب سے پہلی بنیاد ہے ہمارے دین اور ایمان کی، وہ ہے عقیدہ توحید، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی. حج کے موقع پر بھی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ہر قسم کے شرک سے اپنے کو دور رکھتا ہے، اور پوری زندگی میں مسلمان اس پر کاربند، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے. بلکہ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ وہ شرک سے بیزاری اور بے تعلقی کا اظہار کرے. اس لیے ہمارا جو کلمہ ہے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جس میں پہلے گویا شرک کی نفی ہے، پھر توحید کا اقرار ہے. اگر کہا جائے هو اللہ احد، جیسے سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد، تو اس سے بھی توحید کا مضمون ادا ہو جاتا ہے، وہ اللہ ایک ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ بس ایک الہ ہے. لیکن جو کلمہ مقرر کیا گیا اس کلمے میں لا الہ پہلے رکھا گیا، کیونکہ دنیا میں انسان
بہت سی گمراہیوں میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی گمراہی دنیا میں یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کرنے لگے۔ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو اللہ کے برابر قرار دے دے۔ اسی لیے دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے پیغمبروں نے سب سے پہلی دعوت توحید کی تھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس زمین پر جتنے ظلم ہیں، جتنی گمراہیاں ہیں، ان میں سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ساری کائنات، انسان، جنات، ساری مخلوقات، سب کو ایک اللہ نے پیدا کیا، کوئی اس میں اللہ کا شریک نہیں، کوئی نہیں۔ زمین کا کوئی انچ ایسا نہیں ہے جو خدا کے سوا کسی اور نے بنایا ہو، غلے کا کوئی ایک دانہ نہیں ہے جو خدا کے سوا کسی اور نے بنایا ہو، سب کچھ ایک اللہ نے بنایا۔ اور اس اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک قرار دے دیا جائے، یہ سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام سب سے پہلے اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلی دعوت یہی ہوتی ہے۔ برائیاں اور بھی ہیں، اور ان برائیوں کو بھی انبیاء کرام ضرور مٹاتے ہیں، ان سے روکتے ہیں، زبان سے روکتے ہیں، جتنی طاقت ہوتی ہے طاقت سے روکتے ہیں، ہر قسم کے ظلم کو ختم کرتے ہیں، برائیوں کو مٹاتے ہیں، مگر ان کی فہرست میں سب سے پہلا نمبر یہ ہوتا ہے شرک کو مٹانا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے، آپ پیدا ہوئے، اور ولادت کے بعد جب آپ بچپنے کی عمر کو پہنچے، پھر جوانی کی عمر کو پہنچے، تو آپ نے مکے میں ایک مثالی زندگی گزاری۔ لوگ سب آپ کی صداقت، سچائی، امانت اس کے معترف تھے، مگر پھر اچانک مکے والے دشمن ہو گئے۔ کیوں ہوئے دشمن؟ کس بات پہ ہوئی دشمنی؟ کس بات پہ ہوا اتنا بڑا اختلاف؟ کیوں چاہنے والے نفرت کرنے والے بن گئے، دوست دشمن بن گئے، رشتہ دار جان کے دشمن بن گئے؟ کیوں ہوا ایسا؟ اس وقت تک اور احکام بھی نہیں آئے تھے، بس یہی ایک چیز تھی۔ جب آپ نے دعوت دینی شروع کی صفا پر چڑھ کر، اور آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، تو سارے لوگ دشمن ہو گئے، کیونکہ وہ شرک میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، کعبۃ اللہ میں بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، لہذا لڑائی اسی پہ شروع ہوئی۔ پھر مکی زندگی میں سیرت پڑھیں، ہم لوگ سیرت نہیں پڑھتے، سیرت پڑھنا چاہیے۔ سیرت پڑھیں گے تو آپ سے محبت پیدا ہوگی، آپ کی معرفت پیدا ہوگی، معرفت پیدا ہوگی تو محبت پیدا ہوگی۔ آپ کے مشن، آپ کے پیغام کو سمجھ سکیں گے ہم جب ہم سیرت پڑھیں گے۔ مکی زندگی آپ کی دیکھیے، قدم قدم پہ آپ کی کشمکش ہے مکے والوں سے۔ کس بات پہ ہے؟ کس بات پر ہے کشمکش؟ زمین کے کسی ٹکڑے کے لیے، سونے کے کسی خزانے کے لیے ہے، حکومت کی کسی کرسی کے لیے ہے، کس چیز کے لیے ہے؟ بس ایک ہی چیز کے لیے۔ مکے کے سرداران، آپ کے قبیلے کے لوگ، دوسرے قبائل کے لوگ سب یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ کہنا آپ چھوڑ دیجئے۔ ہمارے باپ دادا کیا گمراہ دے، غلطی پر دے،
ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں وہ ہم کریں گے. ہمارے باپ دادا ان بتوں کو پوجتے تھے, ہم ان بتوں کو پوجیں گے. آپ یہ کہنا چھوڑ دیجیے بس. اور اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 1000 بار نعوذ باللہ اگر بالفرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں نرمی اختیار فرما لیتے اور خاموشی اختیار فرما لیتے تو آپ کی باقی تمام باتوں کو لوگ قبول کر لیتے, اور نہ کم سے کم دشمنی اور لڑائی تو ساری کی ساری ختم ہو جاتی, کیونکہ اصل لڑائی صرف اسی کی تھی, اصل دشمنی صرف اسی پر تھی, صرف اسی. اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب, سارے معبود چھوڑ کے ایک بنا دیا, عجیب بات ہے. ہم تو یہ نہیں کر سکتے, ہم نے جو اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہے ہم اس طریقے پر رہیں گے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹا دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بس یہ تھی اصل لڑائی. اور انبیاء کے قصے قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں, دیکھ لیجئے سارے انبیاء کی سیرتیں ایسی ہی ہیں. ایک اللہ کی عبادت اور بندگی یہ اس روئے زمین پر سب سے بڑی نیکی ہے, اور اس اللہ کے ساتھ جس کے برابر کوئی نہیں ہے, کسی طرح کسی درجے میں نہیں ہے, جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, جس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا, اس کے برابر کسی کو قرار دے دینا, یہ اس زمین پر سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑی نافرمانی. تمام انبیاء کا پیغام یہی ہے. حضرت ابراہیم کی زندگی کو اللہ نے ایک خاص امتیاز عطا فرمایا ہے. حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. حضرت آدم تو پہلے انسان تھے جو اس زمین پر آئے, تو حضرت آدم کے زمانے میں تو شرک نہیں تھا. پھر حضرت آدم کے بعد اور بھی بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے جنہوں نے لوگوں کی دنیا میں رہنمائی کی, اچھے اعمال اور اخلاق سکھائے ان کو, اور زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سکھائے, پیشے بھی سکھائے گئے انبیاء کے ذریعے سے. کپڑا بننا ہے, لکھنا ہے, پڑھنا ہے, اور کھیتی کرنا ہے, دوائیں ہیں, بڑھئی کا پیشہ ہے, تعمیر کی کا فن ہے, یہ بھی انبیاء کے ذریعے سے رہنمائی کی گئی, اور اعمال و اخلاق کی رہنمائی کی گئی. مگر اس وقت شرک نہیں تھا. پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد شرک پیدا ہوا آہستہ آہستہ, کیونکہ شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے. یہ شیطان کو خوش کرنے والی چیز ہے, اور اس کے لیے جو سب سے طاقتور چیز اس کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کرے, شرک پہ ختم ہو جائے اس کی زندگی بس. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا اور انسان شرک سے بچتا ہے تو کتنا ہی بڑا گنہگار ہو, اللہ تعالیٰ اسے ایک مرتبہ معاف فرما دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے, تو ابلیس کی اور شیطان کی جو تمنا ہے وہ پوری نہیں ہوگی, اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی. اس لیے شیطان کیا چاہتا ہے, ایسے گناہ میں مبتلا کرو کہ اس کے لیے مغفرت کا دروازہ بند ہو جائے. اس لیے وہ پورا زور لگاتا ہے, اس کا کام ہے وہ کر رہا. تو پھر شرک پیدا ہوا. اس کے بعد حضرت نوح آئے. پھر حضرت نوح کے زمانے میں سیلاب آیا تو سارے لوگ ختم ہو گئے, تو پھر ان کی اولاد سے سلسلہ چلا, اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی, ان دونوں کی زندگی میں توحید کا پیغام ایک خاص رنگ میں ہے, اور توحید کا پیغام ہی ان کی زندگی میں سب سے زیادہ نمایاں ہے. اسی لیے ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی حضرت نوح کی زندگی سے باخبر ہونا چاہیے, حضرت ابراہیم کی زندگی سے باخبر ہونا چاہیے, اور خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمارے بچوں کو باخبر ہونا چاہیے. آج بھی دنیا میں جس چیز سے
لوگ دشمنی کرتے ہیں وہ یہی ہے. باقی آپ دوسری اچھی اچھی باتیں کہیں, آپ کہیں نماز پڑھو, آپ کہیں جھوٹ مت بولو, سچ بولو, ناپ تول صحیح کرو, فلاں کرو, لوگ بولیں گے بہت اچھا ہے, اس پہ ناراض نہیں ہوں گے. جب آپ کہیں گے بھائی یہ طریقے چھوڑ دو جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں اور ایک اللہ کے بندے بن جاؤ, اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک مت کرو, تب لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو آج بھی وہی. تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہم کیا ہیں, ہم کیوں مسلمان ہیں, ہمارے نبی نے کیا پیغام دیا, سارے نبیوں نے کیا پیغام دیا. ہمارا ایمان تو سارے انبیاء کے اوپر ہے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور حضرت ابراہیم کی زندگی انبیاء کرام میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کبھی دوسروں کی چیز سے بھی بعض باتیں سمجھ میں آتی ہیں, اپنی باتوں کے ساتھ ساتھ. ہمارے ملک میں کئی برس پہلے سیریل چل رہا تھا ایک دا بائبل کے نام سے. اس میں بہت سے نبیوں کے قصے پیش کیے گئے. ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم سنتے رہے. پھر اس کے بعد ایک موقع پہ آ کے وہ سیریل رک گیا, بند ہو گیا. کیوں رک گیا, کیوں بند ہو گیا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا نمبر تھا. اس سے پہلے کے انبیاء کی زندگی کو انہوں نے اپنے منشا کے مطابق دکھا لیا, یعنی توحید کے پیغام کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا, دوسرے پہلو زندگی کے دکھا لیے. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دکھانے کا نمبر آیا تو ان کو لگا کہ اس عنصر کو ذرا چھپا کر کے دوسرے عناصر اگر ان کی زندگی کے ظاہر کرنا چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, کر ہی نہیں سکتے. حضرت ابراہیم کو پیش کرنا ہے تو بس یہ پیش کرنا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے تھے اور ہر قسم کے شرک و بت پرستی کے سب سے بڑے مخالف اور دشمن تھے اپنے بچپن سے. جب وہ چھوٹے بچے تھے اس وقت سے لے کے جوان ہونے تک, اور جب اللہ نے ان کو حکمت سے, علم سے, نبوت سے سرفراز فرمایا, اس وقت تک ان کی پوری زندگی اس سے بھری ہوئی ہے کہ وہ بس شرک کو قبول کرنے والے نہیں تھے, وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, ہر قسم کے شرک سے بیزار تھے. اور ان کی زندگی کے اس عنصر کو دبا کر کے ان کی زندگی کے کچھ اور پہلو پیش کیے جائیں یہ ممکن ہی نہیں تھا. اور جب یہ ممکن نہیں نظر آیا تو انہوں نے سیریل بند کر دیا, کیونکہ اس ملک میں دکھانے کی ان کو جرأت نہیں ہوئی. اور جو چیز ہمارے ایمان اور عقیدے کے خلاف ہے اس کو تو بہت زور و شور سے دکھاتے ہیں, اور جب اس کا نمبر آیا تو پھر اس کو انہوں نے بند کر دیا. تو غیروں کی اس بات سے بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ اللہ نے ان کی زندگی کو کیا خصوصیت دی. مگر ہم لوگ ذی الحجہ کے اس مہینے میں قربانی کرتے ہیں, اور اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور حرمین شریفین کے معمولات بحال ہو جائیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمیں بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے, حرمین شریفین کی حجاز مقدس کی اللہ تعالی ہر طرح سے حفاظت فرمائے. تو قربانی کرتے ہیں, ہر سال ہر جگہ کرتے ہیں مسلمان, اور دعا بھی پڑھتے ہیں جو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر مشتمل ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں نے اپنی ذات کو پوری طرح سے سب سے کاٹ کر کے ایک اللہ کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. میں سب سے کٹ کے اس کی طرف پھر گیا ہوں, متوجہ ہو گیا ہوں, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. مگر یہ کہ یہ صرف ہماری زبان پر ہے, ہمارے دل دماغ میں نہیں آیا ہے. ضرورت ہے کہ ہمارے دل دماغ میں آئے اور ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں آئے, اور یہ فطرت کی آواز ہے. اور دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں سب پیغمبروں کی تعلیم ہے. اس ملک میں بھی ضرور پیغمبر آئے ہوں گے, یقیناً آئے ہوں گے. تو اس ملک میں بھی جو مذہبی کتابیں اس ملک کے لوگوں کی ہیں ان کے اندر بھی توحید کی تعلیم موجود ہے. غرض توحید فطرت کی آواز ہے اور تمام پیغمبروں کا پیغام ہے, اور انسان کی فطرت توحید ہی کو قبول کرنے والی ہے. فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو انسان شرک کے راستے پہ چلتا ہے. اس ملک میں کوششیں اس کی ہو رہی ہیں. ہم نے اپنا کام نہیں کیا, ہم مضبوط نہیں ہوئے, ہم داعی نہیں بنے, تو لوگ اب ہم کو مدعو بنا رہے ہیں, اور لوگ اب ہماری اولادوں کو شرک میں مبتلا کرنے کی سازشیں اور کام کر رہے ہیں.
تو ضرورت ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھیں، حضرت نوح کی زندگی کو، تمام پیغمبروں کی زندگی کو، اور جس پیغمبر کی امت میں ہیں اور جن کا سب سے زیادہ احسان ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں اور توحید کے پیغام کو اپنے دل و دماغ کے اندر پیوست کریں اور اللہ کے بندوں تک طریقے کے ساتھ اس کو پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور جو اس کے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔